باب و یہ باب اس کی متعلق من صلی الصلاۃ مرتين جو 2 مرتبہ نماز پڑھ لے۔ اب یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی فرض نماز 2 مرتبہ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے، تو اس باب میں یہی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ باب من صلی صلاۃ مرتين۔ الفصل الاول عن جابر رضی اللہ عنہ قول، جابر سے کہتے کان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاذ صاحب مسجد میں نماز پڑھتے تھے، یا تو اسی مراد ہے کہ عشاء کی سنت پڑھتے تھے یا نفل، یا فرض نماز آپ علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی پڑھتے تھے نا، پھر آ کر قوم کو وہی نماز دوبارہ پڑھا دیتے، تو پہلی والی نماز اس کے لیے فرض ہو جاتی تھی، دوسری والی نفل، یا پہلی والی نفل دوسری والی فرض ہو جاتی تھی۔ ثم یأتی قوم فیصلی بہم، پھر ان کو پڑھا دیتے، متفق علیہ۔ دوسری حدیث میں بھی یہ ہے وعنہ قول کان معاذ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم یرجع الی قومہ، پھر مالی والے کے پاس آتے تھے فیصلی بہم العشاء وہی لہ، نافل اس کے لیے زیادہ بن جاتی تھی، نفل خیر وغیرہ۔ رواہ البیہقی والبخاری۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کس کا، یہ مسئلہ ہے کہ 2 مرتبہ نماز پڑھنا کیسے تھا اور کس طرح سے تھا۔ اصل میں بات ہے نا کہ جمہور حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی نماز پڑھتے تھے نا یہ فرض تھی، فرضیت کی وجہ سے، دوسری کیا ہوتی تھی، نفل ہوتی تھی۔ بعض حضرات کہتے کہ نہیں، یہ جو معاذ صاحب 2 مرتبہ نماز پڑھتے تھے نا، دونوں نماز فرض ہوتی تھی، اور اس وقت نماز کا پڑھنا 2 مرتبہ جائز تھے شروع اسلام میں۔ بعد میں یہ بات ختم ہو گئی۔ اگر اسی بات ہونا کہ شروع میں ایک نماز کا 2 مرتبہ پڑھنا جائز تھا، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر اسی بات نہیں ہے نا، پہلی والی نماز فرض تھی دوسری والی نفل تھی، تو پھر کس وجہ سے حضرت صاحب ایسا کرتے تھے؟ اور اس میں تو اقتداء المفترض خلف المتنفل بھی آتا ہے نا، کہ قوم کی نماز فرض ہوتی تھی اور مقتدیوں کی نفل، مقتدیوں کی فرض اور امام کی نفل، تو نفل والے کے پیچھے فرض کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک تو ناجائز ہے، شافعی کے نزدیک جائز ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ احناف حضرات کے نزدیک 2 نمازوں میں آدمی دوبارہ شرکت کر سکتے، ایک ظہر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز، کیونکہ ان نمازوں کے بعد نوافل پڑھنا متحقق ہے اور نوافل پڑھ بھی سکتے آدمی۔ مغرب کی بات تو نوافل ہے نہیں کہ اس میں شرکت کرے، صبح کی بات بھی نہیں کہ اس میں شرکت کرے، مغرب کی نماز میں بھی شرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ مغرب کی نماز میں 3 رکعت اور نفل 3 رکعت نہیں ہو سکتی، اور یہ کر نہیں سکتا کہ 4تھی رکعت بھی ملے، کیونکہ پھر تو امام کی مخالفت لازم آتی ہے نا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ معاذ سے 2 مرتبہ نماز پڑھتے تھے نا، تو یہ پہلے جائز تھا، پہلے بالکل ایسے ہی تھا، بعد میں پھر یہ بات کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ الفصل الثانی عن یزید بن الاسود قول، یہ حضرت سے کہتے شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ، حجت الوداع میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ حج میں شریک تھا، حاضر تھا، فقلت فصلیت معه صلاة الصبح بمسجد الخیف یخیف، میں نے صبح کی نماز آپ علیہ السلام کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھائی، مشہور مسجد میں نام ہے۔ پھر آگے کہتے فلما قضى الصلاة، جب آپ علیہ السلام نماز پوری کی ختم کر دی، وانحرف نماز سے پھر گئے، پیدا ہوا برجلین، تو آپ علیہ السلام کو 2 شخص نظر آئے، پہ آخر القوم، پیچھے لوگوں کے بیٹھے ہوئے تھے، نماز میں شریک نہیں تھے، لم یصلیا معه، آپ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ قال آپ علیہ السلام نے فرمایا علی بہما، یہ دونوں میرے پاس لے کر آؤ، فجیء بہما، جب لائے گئے تو ترعد یا ترعد یا ترعد فرائصهما، ان کی جو شیرگ ہے نا یہ پھڑک رہی تھی، یہ رگ، یہ شانے کی جو رگ ہوتی نا یہ پڑک رہی تھی، خوف کی وجہ سے شانے کا جو گوشت ہے یہ پڑک رہا تھا۔ فقال، ان سے پوچھا کہ ما منعکم ان تصلی معنا، تم ہمارے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ فقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان كنا قد صلینا فی رحالنا، ہم نے گھروں میں جگہ پر جو خیمے کی جگہ وغیرہ قیام گاہ پر ہم نے نماز پڑھی تھی۔ قال علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسا موقع ہونا فلا تفعلا، اذا ایسا نہیں کرنا، یا فلا تفعلا اذا صلیتم فی رحالکم، اگر گھر وغیرہ کی امگاہ میں آپ نماز پڑھ لی، ثم اتیتم مسجد الجماعہ،
پھر مسجد جماعت میں آ جائے فصلیہ معہم، تو اگر جماعت ملے تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ فإن حالکما نافلہ، آپ کے لیے نفل بن جائے گی، یا پہلی والی یا دوسری والی، رواه ترمذی و ابو داؤد والنسائی۔ یہ ہمارے نزدیک ظہر اور عشاء کی نماز میں شرکت دوسری مرتبہ جائز ہے، دوسری نماز میں نہیں، اور دیگر حضرات کے نزدیک تمام نمازوں میں ہے۔ الفصل الثانی، الفصل الثالث، عن بسر بن محجن عن ابیہ انه كان في مجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بسر صحابہ علیہ السلام کے ساتھ کسی مجلس میں تھی، فؤذن بالصلاۃ، نماز کے لیے اقامت ہو گئی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے جا رہے تھے، فصلى ورجع، پھر آگے ہو گئے نا، ومحجن فی مجلسہم، اور محجن اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، پہلی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو اسی پوچھا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کہا، ما منعک ان تصلی مع الناس لست برجل مسلم، آپ نے کیوں نماز نہیں پڑھی، کہ آپ مسلمان نہیں؟ فقال، اس نے کہا، بلا رسول اللہ، ضرور مسلمان ہوں، لیکن كنت قد صلیت فی اہلی، میں نے گھر میں نماز پڑھی تھی۔ فقال له رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے سے فرمایا، اذا جئت المسجد وكنت قد صلیت، جب آپ مسجد میں اور آپ نے نماز پڑھی بھی ہو نا، فقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت ہو جائے، فصلی مع الناس، لوگوں سے پڑھنا، لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھنا، ان كنت قد صلیت، اگرچہ آپ نے پڑھی ہو۔ تو یہ کس وقت کی بات ہے؟ شروع کی بات ہے۔ ہمارے نزدیک ظہر اور عصر کی نماز پر محمول ہے، دیگر حضرات کے نزدیک صبح عصر مغرب بھی اس کے ساتھ کیا ہے؟ شامل ہے۔ وعن رجل من اسد بن خزیمہ، ایک شخص تھا اسد بن خزیمہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا، انه سأل ابا ایوب الانصاریہ، اس نے ابا ایوب سے پوچھا، قال کہ یصلی احدنا فی منزل السلام، السلام میں سے کوئی شخص اگر گھر میں نماز پڑھے سمیت المسجد، پر مسجد آنا پڑے، و تقام الصلاۃ، نماز پڑھی جائے، فصلی معهم، کہ میں ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اگر میں ان کے ساتھ نماز پڑھنا فاجد فی نفسی شیء من ذلک، تو میرے دل میں سے کٹ کا ہوتا ہے، میرے دل میں سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں، میرے دل میں کیا ہوتا ہے، اس سے خزازہ پیدا ہوتا ہے، کیا کروں؟ فقال ابو ایوب سے نے اسے جواب دیا کہ سالنا عن ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسے سوال کا ہم نے بھی پوچھا تھا۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ فذلك له سهم جمع، کہ دوبارہ اس طرح سے نماز میں شریک ہونا یہ اس شخص کے لیے کیا ہے؟ جمع ہوا حصہ ہے۔ سہم جمع کا کیا معنی؟ یعنی اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ رواہ مالک و ابو داؤد، مطلب یہ ہے نا کہ جماعت کی ایک شکل بن جائے گی، ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ وعن یزید بن عامر قال جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ، یہ کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا نماز کے لیے، یعنی مسجد میں، اور آپ علیہ السلام نماز میں لگی ہوئی تھی، پڑھ رہے تھے، فجلست، میں بیٹھ گیا، وهو لم ادخل معهم فی الصلاۃ، اور میں نماز میں شریک نہیں ہوا۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآنی جالسا، جب آپ علیہ السلام نے نماز ختم کی تو مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا، فقال کہ لم تسلم یا یزید، یا یزید ابھی تک کیا تم نے اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں؟ قلت، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ قد اسلمت، میں مسلمان ہوں۔ قال، پھر کہا کہ وما منعک ان تدخل مع الناس فی صلاتهم، لوگوں کے ساتھ اب کیوں نماز میں نہیں ملے؟ کیونکہ اسلام کی تو یہ ظاہری علامت ہے نا کہ آدمی نماز پڑھ لے، اسے اعراض نہ کرے۔ اور اس نے کہا کہ انی کنت قد صلیت فی منزلی، میں نے گھر میں نماز پڑھی تھی یا رسول اللہ، اسبو، یہ کہتے ہیں نا کہ میرا خیال ہے کہ ان قد صلیتم، کہ تم نے نماز پڑھی ہوگی۔ فقال، کہا کہ اذا جئت الصلاۃ، جب آپ نماز کی لائے مسجد میں یا کہیں پر جماعت سے نماز ہو رہی نا، فوجدت الناس، لوگوں کو آپ پائے نماز پڑھتے ہیں، فصلی معهم، ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھنا۔ ہمارے نزدیک صرف دو نمازوں پر محمول ہے، ان كنت قد صلیت، اگرچہ آپ نے پڑھی ہو، تکن لک نافلہ، یہ دوسری والی نماز آپ کے لیے نفل ہو جائے گی، وہذا مکتوبہ، اور پہلی والی فرض شمار ہوگی۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر سے کہتے ہیں، ان رجلا سألوا، ایک شخص نے اس سے پوچھا، فقال، کہا کہ انی اصلی فی بیتی، اگر میں گھر میں نماز پڑھ لوں، ثم ادرک الصلاۃ فی المسجد مع الامام، اور پھر امام کے ساتھ مجھے مسجد میں نماز مل جائے، افاصلی معه، کہ اس کے ساتھ مل کے پڑھوں؟ قال له، کہا ہاں نعم، کیوں نہیں؟ قال الرجل، پھر شخص نے پوچھا، ایتهما اجعل صلاتی، کون سی نماز میری فرض والی ہو جائے گی؟ قال ابن عمر نے کہا کہ وذلک الیک، تو آپ پر محمول ہے، انما ذلک الی اللہ عز وجل، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ جس کو کیا کرے فرض سمجھ لے فرض بنائے، جس کو کیا کرے نفل بنائے۔ تو آپ کی تو نماز تو ہو گئی نا، فرض ہو گئی، پہلی والی ہوئی ہے، دوسری والی آپ کی تو نماز ہو گئی ہے، اس کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یجعل ایتهما شاء، بس جو فرض بنائے اللہ کی مرضی ہے۔ رواہ مالک۔ وعن سلیمان مولا میمونہ، تو سلیمان جو میمونہ کی عزت کردہ غلامی کہتے ہیں، قال اتینا ابن عمر علی البلاط، ہم ابن عمر سے کے پاس آئے، ایک جگہ ہے بلاط مدینہ،
ہمیں ایک جگہ تھی جہاں پتھر وغیرہ بچھائے گئے تھے نا، تخت سا بنایا گیا تھا. انہوں نے سلونا یہ لوگ نماز پڑھے تھے. میں اس وقت آیا، ایسی وقت میں آیا. فقلت میں نے کہا کہ لا تصلی معهم، کیا آپ ان کے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھنا چاہیں گے؟ قال اس نے کہا کہ قد صلیت، تو میں نے پڑھی ہے. وإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بھی ہے نا کہ لا تصلوا صلاة فی یوم مرتین، ایک نماز دن میں 2 مرتبہ نہیں پڑھنا. پہلی والی جو حدیث ہے نا کہ جس میں کیا آیا ہے کہ 2 مرتبہ نماز پڑھ لے، تو مطلب یہ ہے کہ دوسری مرتبہ اگر آدمی شریک ہو نا تو نفل کے طور پر شریک ہو. فرض نماز تو 2 مرتبہ نہیں ہوتی نا کہ 2 مرتبہ پڑھ لے. رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی. وعن نافع قال نافع سے کہتے ہیں عبد اللہ بن عمر کان یقول، عبداللہ سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ من صلی المغرب والصبح، اگر کوئی مغرب اور صبح کی نماز پڑھ چکا ثم ادرکہما مع الامام، اور پھر امام کے ساتھ اس کو پائے، فلا یعود لہما، تو واپس نہ لوٹائے، یعنی یہ 2 نمازیں نہ پڑھے دوبارہ، کیونکہ عصر اور مغرب کے وقت نوافل نہیں ہے. رواہ مالک. باب السنن و فضائل، اس باب میں سنت اور ان کے جو فضائل وہ بتا رہے. ہمارے احناف حضرات کی نزدیک جو سنن راتبہ ہے نا، سنن مؤکدہ 12 ہے، شافعی کی نزدیک 10 ہے. وہ ظہر سے پہلے 2 رکعت شمار کرتے نا، اور مالکیہ کی نزدیک کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. ہاں صبح کی جو 2 سنت ہے وہ تو اسی بھی سے کی نزدیک کیا ہے، مؤکد ہے. الفصل الاول عن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام حبیبہ سے روایت کرتی فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ، جو دن و رات میں 12 رکعتیں پڑھیں سنت کی، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں خاص گھر بنایا جائے گا. 4 قبل الظہر، 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہ 2 اس کے بعد، ورکعتین بعد المغرب 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر اور 2 صبح کی نماز سے پہلے ہیں. رواہ الترمذی. وفی روایت لمسلم انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد المسلم، جو بھی مسلمان یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضہ، کہ جو دن و رات میں 12 رکعت پڑھی، جو کیا ہے سنت ہے نا، تطوعا سے کیا مراد ہے، سنت مؤکد فرض نہیں ہے. الا بنى الله له بیتا فی الجنہ، او یہی فرمائے کہ الا بنی له بیت فی الجنہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول لکیت صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے جو سنت ہے نا، میں نے آپ کے ساتھ 2 پڑھی ہے، یعنی جماعت مراد نہیں ہے، مطلب یہ 2 رکعت ہی پڑھی ہے. شوافی کی نزدیک ہے نا، شوافی حضرات 2 رکعت لیتے ہیں. ورکعتین بعد، اور اس کے بعد بھی 2 رکعت ہے. ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے بعد فی بیتہ گھر میں. ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ. قال کی فرماتی کہ وحدثتنی حفصۃ، حفصہ سے اب نے بھی یہ بات مجھے بیان کی ہے، جو حضرت ابن عمر کی کیا تھی، بہنا تھی، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین خفیفتین حین یطلع الفجر، کہ جب صبح طلوع ہوتی تھی نا تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام 2 مختصر رکعت سنت پڑھتے تھے. وہ اس لیے کہ رات کو آپ علیہ السلام تہجد پڑھا کرتے تھے نا، تو 2 رکعت سنت کی مختصر پڑھتے تھے. وعنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم بعد الجمعہ حتی ینصرف، کہ آپ علیہ السلام جمعے کے بعد نماز نہیں، کوئی اور نماز نہیں پڑھتے جاتا کہ جب پھر جاتے فیصلے رکعتین بھی بیٹھی ہی گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. یہ بھی شوافی وغیرہ کے نزدیک. ہمارے نزدیک جمعے کے بعد 4 رکعتیں، اور جو فتویٰ ہے نا 6 رکعت کا ہے کہ 6 رکعت پڑھے گا. متفق علیہ.